نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کلاس 1. آئیے قرآن اور نماز سیکھیں آسان طریقے سے. ہم اپنی شروعات کرتے ہیں آج کی کلاس کی لیسن نمبر 4 جو کہ گرامر پورشن 2 ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک کوئک ریویو لے لیتے ہیں پریویس کلاس کا جس میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے تھے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. تو اس کی ہم دوبارہ سے کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ٹھیک ہے. اور ہم نے فیمیلز کے لیے یعنی کہ مؤنث نام یا صفت یا کسی بندے کے لیے ہم نے ہیا یوز کیا تھا، ادھر ہی اشارہ کیا تھا. آسانی کے لیے ہم ادھر سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت. تو اب آرڈر کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہوا، ہم وہ ایک مرد، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، اور ہیا وہ ایک عورت. ایک عورت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی مؤنث چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم 2 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ ہیں حل اور نعم. ٹھیک ہے. حل کیا، اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کیا. ٹھیک ہے. نعم اردو میں اس کو کہا جائے گا ہاں. پچھلی کلاس میں ہم نے من سیکھا تھا. من ہوا، من ہم، من انتا. ٹھیک ہے نا. من کے معنی ہم نے کیا لیے تھے؟ کون. جب وہ شروع میں آتا ہے من تو اس کے معنی ہوتے ہیں کون. تو آج ہم نے 2 الفاظ مزید سیکھ لیے. حل مطلب کیا، یس. حل مطلب کیا، واٹ. ٹھیک ہے. نعم مطلب ہاں، یس. ساتھ ساتھ میں انگلش میں بھی بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں کو کہ کچھ لوگوں کی اردو تھوڑی ویک ہوتی ہے. اب تھوڑی سی عربی بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں ان الفاظوں کے ساتھ جو ہم نے اب تک سیکھے ہیں. ٹھیک ہے. حل کیا، انتا آپ. ہم نے اگر ہمیں یاد نہیں بھی آ رہا نا فوراً سے کہ انتا کی مطلب ہم نے کس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ تھا یہ تھا، تو ہم شروع سے ہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہوا، ہم، انتا یہاں پہ آتا تھا یعنی کہ آپ. تو حل کیا، انتا آپ بخیر خیریت سے ہیں. تو میں اگر آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کیا آپ خیریت سے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. تو ہاں کی کیا ہم نے ابھی عربی سیکھی ہے؟ نعم. میں، ہوا، ہم، انتا، انا. میں، انا بخیر میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. آگے حل انتم بخیر. حل مطلب کیا، انتم. اب انتم کہاں آتے تھا ہم سوچ رہے ہیں نہیں یاد آ رہا، لیکن جب ہم ٹی پی آئی میتھڈ سے میمورائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یاد آ جائے گا. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ سب بخیر کیا آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی ہاں ہم خیریت سے ہیں الحمدللہ. تو ہاں، نعم، نحنو، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. نحنو ہم سب خیریت سے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تھوڑی سی عربی بول چال کی پریکٹس ہو گئی. گھر میں بھی آپ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی میمورائز ہو جائے گا. آج ہم الفاظ کی 3 قسمیں سیکھیں گے. جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم آگے چل کے الفاظ کی 3
اقسام سیکھیں گے تو وہ ہیں اسم فعل حرف. ٹھیک ہے. انگلش گرامر میں جیسے کہ بہت زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں. ناؤن ہوتا ہے, پروناؤن ہوتا ہے, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹو, کنجنکشن, بہت ساری چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی گرامر میں صرف 3 ہوتی ہیں, کیونکہ ایک اسم ہوتا ہے, ایک فعل ہوتا ہے, ایک حرف ہوتا ہے. صحیح. اسم جو کہ انگلش گرامر میں ناؤن کو کہتے ہیں. اسم کسی بھی چیز کا نام, کسی بھی جگہ کا نام, کسی بھی صفت کا نام. ٹھیک ہے. کسی کا نام اگر ہم لے لیں احمد, ٹھیک ہے, یا عبد الرحمن, وہ اسم ہے. کتاب, ٹیبل, چیئر, یہ سب اسم ہے. ٹھیک ہے. اور کسی جگہ کا نام لے لیں ہم پاکستان یا مکہ, سب اسم ہے. یا کسی صفت کا نام لے لیں, تم بہت اچھے ہو. ٹھیک ہے. اچھا جو ہے وہ ایک صفت ہے. تم مسلمان ہو, صفت ہے. تم مومن ہو, صفت ہے. ٹھیک ہے. اب فعل کو ہم انگلش گرامر میں کیا لیں گے؟ ورب. ٹھیک ہے. ورب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کا ہونا یا کرنے کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی کام ہو رہا ہے. صحیح. جیسے ہم کہتے ہیں ہی از ڈرنکنگ واٹر, وہ پانی پی رہا ہے. کوئی فعل کر رہا ہے نا, وہ کوئی کام کر رہا ہے وہ. تو اسی طرح عربی میں بھی فعل کیا ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. تو عربی کے چند الفاظ ہیں جو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ اگزامپل ہے تو یہاں پہ ہی ایکسپلین کر دیتی ہوں. فتحہ ہے یعنی کہ اس نے کھولا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کھولا ہے. یعملون, وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یا وہ کریں گے. تو اس میں ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آ جائے گی سمجھ. حرف آگے آ جاتا ہے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے انگلش گرامر میں ایک ناؤن کو ورب کے ساتھ کون ملا رہا ہوتا ہے؟ کنجنکشن. تو اسی طرح عربی کے گرامر میں ایک اسم کو فعل کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے حرف. با زیر بی, لام زیر لی, من, پی, ان. جیسے بی ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں, باللہ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ میں پڑھا تھا ہم نے, بسمی میں. للہ میں پڑھا تھا لام زیر لی. ٹھیک ہے نا. بی, با زیر بی کا کیا مطلب تھا؟ سے. لام زیر لی کا کے لیے. ٹھیک ہے. من سے, یہ بھی سے ہی ہوتا ہے. آگے جا کے ہم اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم اسم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اسم کی نشانی کیا ہوتی ہے, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اسم ہے, یہ خاص اسم ہے یا عام اسم ہے. تو ابھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. اسے ہے کتابن. ٹھیک ہے. بک, ایک کتاب. ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں ہوتے ہیں کچھ پراپر ہوتے ہیں ناؤن. ٹھیک ہے. اور کچھ مطلب عام سے ہوتے, کامن ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کامن ہے, کچھ پراپر ناؤن ہے. اسی طرح عربی میں بھی عام اور خاص اسم ہوتے ہیں. تو کتابن, ایک کتاب, کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے, کوئی اسپیسیفک کتاب نہیں ہے, کسی اسپیسیفک رائٹر کی کتاب نہیں ہے, کوئی سی بھی کتاب ہے. ٹھیک ہے. بک, کوئی کتاب. اگر اس کو ہم نے خاص کرنا ہے تو اس کے شروع میں ہم ال لگا دیں گے. ٹھیک ہے. دی, جیسے ہم انگلش گرامر میں کیا کرتے ہیں, کسی ناؤن کو ہم نے پراپر بنانا ہوتا ہے تو دی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دی یونیورسٹی آف پنجاب یا دی اسٹیٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. تو ال لگا دیتے ہیں. اب اگر ہم نے ایک عام ناؤن کو, عام اسم کو پراپر ناؤن بنایا ہے, خاص اسم بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک وقت میں دونوں نہیں ہو سکتا, مطلب نہ عام ایک وقت میں, نہ ہی وہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتا. عام بھی نہیں, عام اور خاص دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مطلب الکتابن نہیں کہیں گے.
عام اسم کی نشانی یہ ہے کہ اس پہ تنوین آئے گی اس کے آخری حرف پہ. تنوین کیا ہوتا ہے؟ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش. ٹھیک ہے، تو اس کے با جو ہے یعنی کہ کتاب کا جو آخری ورڈ ہے، حرف ہے، وہ با ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ڈبل پیش آئی ہوئی ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کوئی سی بھی کتاب، کتابن. اب ہم اگر اس کو اسپیسیفک بنانا ہے تو ال لگائیں گے اس کے شروع میں، تو اینڈ سے جو ہے وہ ایک پیش ہٹ جائے گا. صحیح ہے، تو یہ الکتاب بن جائے گا. الکتابن نہیں ہو سکتا. جیسے انگلش میں دی ا بک نہیں ہوتا، دی بک ہوتا ہے، یا ا بک ہوتا ہے. اور بھی ہم اسما کو جب کامن سے پراپر ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گی: مسلمن المسلم، مؤمن المؤمن. بے شک اس کے اینڈ پہ ایک پیش لگا ہوا ہے، لیکن ہم آسانی کے لیے روانی میں بولنے کے لیے، یعنی کہ عربی میں روانی کے لیے بولنے کے لیے المؤمن بول دیتے ہیں، الصالح بول دیتے ہیں، الصالح کے بجائے الصالح، الکافر، المشرک. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مؤمنون، یہ سارے کے سارے جو ہیں مسلمون، مؤمنون، صالحون، کافرون، مشرکون، سارے عام اسم دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کامن ناؤنس دیے ہوئے. اور لیفٹ سائڈ پہ ہم نے اس کو اسپیسیفک بنا دیا، پراپر بنا دیا. ٹھیک ہے، مسلمون المسلم، مؤمنون المؤمن، صالحون الصالح، کافرون الکافر، مشرکون المشرک. یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ عام اسم کو خاص اسم میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ جمع کیسے بناتے ہیں ان کی. جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ جو اسم ہے اس کے اینڈ پہ واو نون یا نون بڑھا دیں. اب کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم واو نون لگاتے ہیں اور دوسری کنڈیشن میں ہم یا نون لگاتے ہیں. عربی میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تنوین ہوتی ہے، جو اسم کی نشانی ہوتی ہے اس پہ تنوین ہوتی ہے یا پھر شروع میں ال لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تنوین ایک جنرل ٹرم ہے کہ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش کو تنوین کہیں گے. لیکن جو الگ الگ ہم کیٹیگری میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈبل پیش جس اسم پہ ہوتا ہے وہ ایک اصل حالت میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت رفع. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمون ہے، یہ حالت رفع میں. کوئی بھی آپ قرآن مجید کھول کے پہلا ہی آپ صفحہ کھولیں گے نا تو اس پہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ پہلے ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اچھا پراپر کون سا ہے اور کامن ناؤن کون سا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈبل پیش والا کون سا ناؤن دکھائی دے رہا ہے مجھے، تو وہ ڈبل پیش والا نا وہ اصل حالت میں ہوتا ہے، تو اسے حالت رفع کہتے ہیں. اس کی جمع بنانے کے لیے ہم نے واو نون لگا دینا ہے اینڈ پہ. ٹھیک ہے، میم کے بعد واو نون لگا دیا. جب واو نون لگایا تو ایک پیش ہٹ گیا، مسلمون بن جائے گا. اس کو بھی ہم مطلب پڑھنے کے لیے عربی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے اس کو مسلمون بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب وقفہ آتا ہے، جو قرآن مجید میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ وقفہ جو نشان آتا ہے تو اس میں ہم جو عرب ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو مسلمون پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم نے روانی میں مسلمون پڑھنا ہے. ڈبل پیش کو ہم نے اس کی جمع کیسے بنائی؟ واو نون سے. اور مسلمن اور مسلمن، مسلمن جب ڈبل زبر آ جائے نا جس اسم پر تو وہ ہوتی ہے حالت نصب. اور مسلمن جب ڈبل زیر آ جائے تو وہ ہوتی ہے حالت جر. ٹھیک ہے، تو جو حالت نصب اور حالت جر والی کی جو پلورل بنائیں گے، ہم جمع بنائیں گے، وہ یا نون لگا کے بنائیں گے. ٹھیک ہے، مسلمان مسلمن کی جمع مسلمینہ ہو جائے گی، مسلمونہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ڈبل پیش والے کی ہے. ہم اس کو آسانی کے لیے یاد کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ایک پیش ہم نے ہٹایا تو واؤ جو ہے ایک پیش کی شکل نہیں آپ کو دکھ رہی، ٹھیک ہے نا، پیش کی شکل میں ہی آ جاتا ہے، تو واؤ نون لگا دیں گے ہم پیش والے اسم.
کی جمع بنانے کے لیے، اور باقی جو مسلمان اور مسلمن ہے اس کی جمع ہو جائے گی مسلمین، یا نون لگا دیں گے. تو ابھی ہم پریکٹس کرنے کے لیے خالی ہم بولیں گے کہ ہم نے کوئی تنوین نہیں لگائی، ٹھیک ہے. پریکٹس کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ مسلم کی جمع مسلمونہ بھی ہوتی ہے، مسلمین بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مسلم کی جمع مسلمون مسلمین ہوتی ہے، مؤمن کی جمع مؤمنون مؤمنین ہو سکتی ہے، صالح کی جمع صالحون صالحین ہو سکتی ہے، کافر کی جمع کافرون کافرین ہوتی ہے، مشرک کی جمع مشرکون مشرکین ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اس کو اسپیسیفک نہیں کیا کہ اس کے اوپر ڈبل زبر ہے، ڈبل زیر ہے، ڈبل پیش ہے، ہم نے اسپیسیفک نہیں کیا، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو کنڈیشنز اس کی جمع بنے گی. جیسے اگر مؤمنین تھا، اگر ہوگا، ٹھیک ہے، مؤمنین، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مؤمنین، ٹھیک ہے. مؤمنین کی جمع مؤمنین، مؤمنن کی جمع مؤمنین، اور اگر مؤمنون ہے تو اس کی جمع مؤمنون. اب جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، کوئی بھی صفحہ کھولتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس صفحے پہ کون کون سے اسم دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام یا کسی کی صفت دی ہوئی ہے، تو نشانیاں کیا کیا ہوں گی؟ اسم کی نشانیاں یہ ہیں کہ یا تو اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہوگا. اگر ال لگا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے اچھا ہاں یہ تو پھر یعنی کہ کوئی اسپیسیفک بندے کی بات کی گئی ہے یا اسپیسیفک چیز کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. یا پھر آخر میں ڈبل زبر، ڈبل پیش یا ڈبل زیر لگی ہوئی ہوگی آخری ورڈ پہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ مسلمون مسلمان مسلمن ہوگا، یا پھر ان کی جمع دی جائے گی، جمع دی ہوئی ہوگی، واؤنون یا نون یا الف تا لگا ہوگا. مسلمون مسلمین مسلمات. یہ مسلمات جو ہے یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ کس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. فی الوقت کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ فیمیلز یعنی کہ مونس کی جمع بنانے کے لیے الف تا لگا دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے میسکولین فیمینن گرامر میں کنورٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ابھی فی الوقت آپ کے لیے یہی ہے کہ آخر میں تنوین لگی ہوگی یا وہ جمع میں اگر کوئی جمع چیز دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، جمع چیز کا نام یا جمع صفت کا جو دیا ہوا ہوگا وہ تنوین کے ساتھ دیا ہوگا یا واؤ نون یا نون الف تا کے ساتھ دیا ہوگا، تو آپ سمجھیں گے اچھا یہ اسم ہے. تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کیا تھا کہ ہوا مسلم، ٹھیک ہے. ہوا مسلم، آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ من ہوا، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انت مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اور ہیا مسلم، وہ عورت مسلمان ہے. تو ہیا مسلمہ آئے گا، وہ مسلمہ ابھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی، مونس کیٹیگری ایک الگ ہے، ٹھیک ہے. آج کی کلاس بس ادھر تک ہی تھی. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے بار بار اس کو ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنے نوٹس بنائیں، ساتھ ساتھ لکھیں، اور آج آپ نے جا کے قرآن مجید کھولنا ہے. کوئی سا بھی صفحہ کھول لیں، اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم مجھے کہاں کہاں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو میں نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھیں وہ کون کون سی تھیں، ٹھیک ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.